اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین الی یوم الدین۔ بات ہماری ان افعال کے بارے میں چل رہی تھی کہ جو مجہول ہیں۔ فعل ماضی مجہول کو بیان کر دیا گیا ہے اور اسی طرح فعل مضارع مجہول اور امر مجہول کو بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ آج کے اس درس میں یہ نقطہ بیان کیا جائے گا کہ فعل لازم کو مجہول کیسے بنایا جاتا ہے۔ گزشتہ دروس میں یہ ذکر کیا تھا کہ فعل یا لازم ہوتا ہے یا متعدی ہوتا ہے۔ فعل لازم اس فعل کو کہا جاتا ہے کہ جسے فقط فاعل کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، اور فعل متعدی اس فعل کو کہا جاتا ہے کہ جسے فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ابتدائی دروس میں یہ بھی بیان کیا تھا کہ فعل یا معلوم ہوتا ہے یا مجہول ہوتا ہے۔ فعل معلوم کہ جہاں پر فاعل کلام کے اندر موجود ہوتا ہے اور فعل کی نسبت اسی فاعل کی طرف ہوتی ہے، اس کو فعل معلوم کہا جاتا ہے۔ لیکن فعل مجہول کہ جہاں پر فاعل کلام کے اندر موجود نہیں ہوتا بلکہ فعل کی نسبت اس کے مفعول کی طرف ہوتی ہے اور وہ مفعول نائب فاعل بنتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فعل لازم کے جسے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس کا مجہول کیسے بنایا جائے گا۔ اسی نقطے کو آج اس درس میں بیان کیا جائے گا۔ فصل ہشتم مجہول فعل لازم۔ 8ویں فصل فعل لازم کے مجہول کے بارے میں ہے کہ فعل لازم کا مجہول کیسے بنایا جاتا ہے، چونکہ فعل لازم میں مفعول موجود نہیں ہوتا اور فعل مجہول کے لیے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا فعل لازم کو اگر مجہول بنایا جائے تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ دانستیم کہ در فعل مجہول باید مفعول را به عنوان نائب فاعل بعد از فعل قرار داد۔ یہ نقطہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، ہم جان چکے ہیں کہ فعل مجہول کے اندر مفعول کو نائب فاعل کے عنوان سے فعل کے بعد قرار دینا ضروری ہوتا ہے، یعنی فاعل جو درمیان میں تھا وہ حذف ہو چکا ہے، اس کو کلام سے گرا دیا گیا ہے، کلام میں وہ موجود نہیں ہے اور اسی فاعل کی جگہ پر مفعول کو رکھ دیا گیا ہے کہ جسے نائب فاعل کا عنوان دیا گیا ہے، چونکہ فاعل کا جانشین ہے لہٰذا اسی وجہ سے اس کو نائب فاعل کہا جاتا ہے۔ پس فعل مجہول کے اندر فاعل کو حذف کیا جاتا ہے، فاعل کو گرایا جاتا ہے، فاعل کو ذکر نہیں کیا جاتا اور اس کی جگہ پر مفعول کو نائب فاعل کے عنوان سے قرار دینا ضروری ہوتا ہے۔ دانستیم یعنی ہم یہ نقطہ جان چکے ہیں کہ در فعل مجہول کہ فعل مجہول کے اندر باید مفعول را ضروری ہے کہ مفعول کو بے عنوان نائب فاعل کے عنوان سے بعد از فعل قرار داد کہ فعل کے بعد اسے قرار دیا جائے، یہ ضروری ہے اور لازم ہے۔ از این رو فعلی را کہ بخواهیم مجہول کنیم باید متعدی یعنی دارای مفعول باشد۔ لہٰذا اب یہاں یہ ضروری ہے کہ جس بھی فعل کو ہم مجہول بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے متعدی ہونا یعنی مفعول والا ہونا ضروری ہے۔ پس اگر فعل متعدی ہے تو اس کا مجہول آسانی سے بن سکتا ہے، چونکہ وہاں مفعول موجود ہے، فاعل کو کلام سے حذف کر دیا جائے گا اور مفعول کو فاعل کی جگہ پر نائب فاعل کے عنوان سے رکھ دیا جائے گا تو خود بخود فعل مجہول بن جائے گا۔ از این رو فعلی را کہ بخواهیم مجہول کنیم، اسی وجہ سے اس فعل کو کہ جسے ہم مجہول بنانا چاہتے ہیں باید متعدی باشد یعنی وہ متعدی ہونا چاہیے۔ متعدی کا معنی خود کر رہے ہیں، متعدی یعنی دارای مفعول، یعنی ایسا فعل ہو کہ جس کے اندر مفعول موجود ہو۔ مانند ضربہ، اب یہاں مثال ذکر کر رہے ہیں کہ فعل علاوہ بر فاعل بے مفعول بہ نیز احتیاج دارد، جیسے ضربہ کہ جو ایسا فعل ہے کہ جس کے اندر فاعل کے علاوہ فاعل کے ساتھ ساتھ اسے مفعول بہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ضربہ کو فاعل بھی چاہیے اور مفعول بہ بھی چاہیے، فاعل کے ساتھ ساتھ اسے مفعول بہ کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ضربہ فعل متعدی ہے اور فعل متعدی اس فعل کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر فاعل بھی چاہیے، فاعل کی بھی ضرورت ہے اور مفعول بہ کی بھی ضرورت ہے۔ متعدی کہتے ہی اسے ہیں کہ جہاں پر مفعول موجود ہوتا ہے، مانند ضربہ جیسے ضربہ کہ فعل علاوہ بر فاعل کہ یہ ایک ایسا فعل ہے کہ جہاں پر فاعل کے علاوہ بے مفعول بہ نیز احتیاج دارد، اسے مفعول بہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ میگوئیم ہم کہتے ہیں ضرب زید بکرن، ضربہ فعل، زید اس کے لیے فاعل، بکرن اس کے لیے مفعول بہ ہے، زید نے بکر کو مارا، تو یہاں پر ضرب ضربہ یعنی یہ فعل ہے
جو معلوم ہے، متعدی ہے، اور زیدن اس کے لیے فاعل ہے، بکرن اس کے لیے مفعول بہ ہے۔ ودر مجہول آن می گوئیم، اور جب اس کا ہم مجہول بنانا چاہیں گے تو اس وقت کہیں گے زوربا بکرن، زاربا سے زوربا بن جائے گا، زید کے جو فاعل تھا وہ درمیان سے حذف ہو جائے گا، کلام سے گر جائے گا، اور بکرن جو مفعول تھا اصل میں وہ اب اسی فاعل کی جگہ پر واقع ہوگا اور نائب فاعل بن جائے گا، اور زوربا فعل کی جو نسبت ہے وہ اسی بکر کی طرف ہوگی، لہٰذا کہا جائے گا زوربا بکرون، بکر کو مارا گیا۔ کس نے مارا ہے؟ فاعل موجود نہیں ہے کلام کے اندر۔ اب یہاں اس کے متعلق ایک حاشیہ ذکر کر رہے ہیں، مفعول کے منصوب است چون نائب فاعل قرار گیرد مرفوع می شود۔ اب یہاں سوال پیدا ہو رہا ہے کہ بکرن کے جو پہلے بکرن تھا منصوب تھا، اب یہاں پر بکرون اس کو یعنی مرفوع کیوں پڑھا گیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مفعول کے جو پہلے منصوب تھا اب چونکہ نائب فاعل بن چکا ہے، فاعل کا جانشین ہے، لہٰذا فاعل کے جو احکامات ہیں وہ تمام کے تمام اب اسی مفعول کو دے دیے جائیں گے۔ فاعل مرفوع تھا تو یہ بھی مرفوع ہوگا، فاعل رکن کلام تھا، اب یہی مفعول کے جو رکن کلام نہیں تھا لیکن اب چونکہ نائب فاعل ہے لہٰذا یہ بھی رکن کلام بن جائے گا۔ اسی طرح فعل کی نسبت اس کی طرف ہوگی جیسے کہ فاعل کی طرف فعل کی نسبت دی جاتی تھی، اور اسی طرح دیگر جو خصوصیات ہیں وہ تمام کی تمام اب اسی نائب فاعل کو دے دی جائیں گی۔ مفعول کے منصوب است، مفعول کے جو منصوب ہے چون نائب فاعل قرار گیرد، لیکن جیسے ہی یہ نائب فاعل بنے گا مرفوع می شود تو یہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ مرفوع ہوگا، چونکہ جانشین ہے، لہٰذا فاعل کا جب جانشین بنے گا تو فاعل کی جو خصوصیات ہیں وہ تمام کی تمام مفعول کو دے دی جائیں گی۔ پس فعل متعدی کا حکم ہمارے لیے واضح ہو چکا ہے۔ وَأَمَّا فعل لازم، لیکن فعل لازم مانند ذہابہ، جیسے ذہابہ ہے کہ جو فعل لازم ہے، را کے مفعول نہ دارد، فعل لازم کے جو ذہابہ ہے کہ جسے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، نمی توان مجہول کرد، اس کو ہم مجہول نہیں بنا سکتے چونکہ اس کے اندر مفعول نہیں ہے۔ جب مفعول نہیں ہے تو مجہول بنانے کے لیے فاعل کی جگہ پر مفعول کو ذکر کرنا ضروری ہے نائب فاعل کے عنوان سے، لیکن یہاں چونکہ مفعول پہلے سے ہی موجود نہیں ہے لہٰذا یہاں پر ہم فعل کو ذہبا کو مجہول نہیں بنا سکتے۔ وَأَمَّا فعل لازم، لیکن جو فعل لازم ہے مانند ذہبا، جیسے ذہبا ہے، را کے مفعول نہ دارد، ذہبا کے جو مفعول نہیں رکھتا، جسے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، نمی توان مجہول کرد، اس کو ہم مجہول نہیں بنا سکتے، مگر ان کے آن را بے وسیلہ حرف جر متعدی نمائیم، ہاں چند طریقے ہیں کہ جن طریقوں کے ذریعے سے اسی فعل لازم کو پہلے متعدی بنایا جائے گا اور اس کے لیے مفعول بہ کو ذکر کیا جائے گا، اس کے لیے مفعول بہ کو لایا جائے گا، جب اس کے لیے مفعول بہ وجود میں آ جائے گا، اسے مفعول بہ کی ضرورت جب ہوگی، یعنی جب وہ متعدی بنے گا تو اسے فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بہ کی بھی ضرورت ہوگی، تو اس وقت اسی فعل لازم کو کہ جسے متعدی بنا دیا گیا ہے مجہول بنایا جا سکتا ہے۔ ذہبا کہ جو فعل لازم ہے یہ لازم رہتے ہوئے کبھی بھی اس کا مجہول نہیں بنایا جا سکتا، مگر یہ کہ کچھ طریقے ہیں کہ جن طریقوں کے ذریعے سے ہم اسے پہلے متعدی کریں گے، متعدی کرنے کے بعد اس کا مجہول آسانی سے بن سکتا ہے۔ متعدی کریں گے یعنی فاعل کے ساتھ ساتھ اب اسے مفعول کی بھی ضرورت ہوگی، کیونکہ متعدی فعل اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر فاعل بھی ہوتا ہے مفعول بہ بھی ہوتا ہے، فاعل کلام سے حذف ہو جاتا ہے اور مفعول بہ فاعل کا جانشین بن جاتا ہے، تو یہاں پر بھی جو ذہبا ہے پہلے اسے متعدی کریں گے، یعنی اس کے لیے ایک مفعول بہ کو بھی ذکر کیا جائے گا، جب مفعول بہ ذکر ہو جائے گا تو فاعل کو کلام سے حذف کر کے اسی مفعول بہ کو کلام میں فاعل کی جگہ پر ذکر کر دیا جائے گا، تو ذہبا سے ذہبا یعنی مجہول بن جائے گا۔ اب طریقے کون سے ہیں؟ چند طریقے ہیں، لیکن یہاں پر فقط ایک طریقہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ اسی فعل لازم کو حرف جر کے ذریعے سے متعدی بنایا جائے، مگر یہ کہ آن را اس فعل لازم کو بے وسیلہ یہ حرف جر کے ذریعے سے، حرف جر کے وسیلے سے متعدی نمائیم، ہم متعدی بنائیں پہلے، جب متعدی بن جائے گا تو اس کا پھر مجہول بنانا آسان ہوگا۔ اب حرف جر سے متعدی کیسے بنتا ہے اب اس کو بیان کر رہے ہیں۔ متعدی کردن فعل لازم بحرف جر چنین است، فعل لازم کو حرف جر کے ذریعے سے متعدی کرنے کا طریقہ اس طرح سے ہے کہ حرف جری برسر اسم در آوردے، کہ حرف جر کو ایک اسم کے شروع میں لایا جائے گا، بعد از فعل قرار دہیم، اور اسی اسم کو فعل کے بعد ذکر کیا جائے گا۔
اب یہاں مثال بھی ذکر کر رہے ہیں، مانند ذہب زیدن، جیسے ذہب زیدن لازم ہے، ذہب فعل لازم ہے، زیدن اس کے لیے فاعل ہے، معنی یہ ہے کہ زید رفت، زید چلا گیا۔ اب اسے مفعول کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ فعل لازم ہے تو اسے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب سب سے پہلے ذہبہ کو حرف جر کے ذریعے سے متعدی بنائیں گے، با حرف جر کے ذریعے سے متعدی بنائیں گے، اس کے بعد اس کا مجہول بنائیں گے۔ ذہب زیدن ببکرن، پس حرف جر کے ذریعے سے متعدی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس اسم کو ہم نے مفعول قرار دینا ہے اس اسم کے شروع میں حرف جر کو ذکر کیا جائے گا، با حرف جر کو ذکر کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو مفعول کی جگہ پر ذکر کر دیا جائے گا۔ پس ذہب زیدن کہ جو لازم تھا کہ جسے فقط فاعل کی ضرورت تھی، لیکن اب ذہب زیدن ببکرن متعدی بن چکا ہے، با حرف جر کے ذریعے سے متعدی بن چکا ہے۔ ذہب فعل ہے، زیدن اس کے لیے فاعل ہے، ببکرن اس کے لیے مفعول بہ ہے۔ معنی کیا ہے؟ زید بکر برد، زید بکر کو لے گیا۔ پہلے یہ تھا کہ زید رفت، زید خود چلا گیا، اب معنی یہ کریں گے کہ زید بکر کو لے گیا۔ اب ذہبہ چونکہ متعدی بن چکا ہے، لہٰذا اس کا مجہول بنانا آسان ہے، فاعل کو کلام سے حذف کر دیا جائے گا اور مفعول کہ جو با حرف جر کے ذریعے سے موجود ہے اس کو فاعل کا جانشین قرار دے دیا جائے گا۔ ذہب زیدن ببکرن، اس کو بنا دیا جائے گا ذہب ببکرن، بکر بردے شد، بکر کو لے جایا گیا۔ کون لے کر جا رہا ہے؟ فاعل یہاں کلام میں موجود نہیں ہے، پس ذہب زیدن ببکرن متعدی کا صیغہ ہے، چونکہ فاعل بھی موجود ہے، مفعول بہ بھی موجود ہے، اور اسی کو جب مجہول بنائیں گے تو بنے گا ذہب ببکرن، بکر یہاں پر نائب فاعل بنے گا۔ پس خلاصہ یہ ہے کہ اگر فعل متعدی ہے تو اسے مجہول بنانا آسان ہے، چونکہ فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بہ بھی کلام میں موجود ہوتا ہے، لہٰذا فاعل کو کلام سے حذف کر دیا جائے گا اور مفعول بہ کو کلام میں فاعل کا جانشین قرار دے دیا جائے گا۔ لیکن اگر فعل لازم ہے تو اس کا مجہول بنانا ممکن نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کو حرف جر کے ذریعے سے متعدی بنایا جائے۔ جب حرف جر کے ذریعے سے وہ متعدی بن جائے گا تو اس کے بعد اس کا مجہول بنانا آسان ہوگا۔ لیکن اگر فعل لازم رہے، فعل لازم رہتے ہوئے اس کا مجہول بنانا ممکن نہیں ہے۔ اب اس کے متعلق ایک حاشیہ ذکر کر رہے ہیں، فعلی را کے خود بے خود متعدی باشد متعدی بنفسہ، وہ فعل کہ جو خود بخود متعدی ہو اس کو متعدی بنفسہ کہا جاتا ہے، جیسے ضربہ ہے۔ وہ مفعول آن را مفعول بی واسطے، اور اس کا جو مفعول ہے اسے مفعول بی واسطہ کہا جاتا ہے۔ ضربہ متعدی بنفسہ ہے، چونکہ یہ خود بخود متعدی ہے، اس کو کسی طریقے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے متعدی بنانے کے لیے، بلکہ یہ خود ذاتاً متعدی ہے، اور اس کا جو مفعول ہے یعنی بکر جو کلام کے اندر موجود ہے اس مفعول کو مفعول بی واسطہ کہا جاتا ہے، چونکہ وہاں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ خود مفعول جو ہے وہ وہاں موجود ہوتا ہے بغیر کسی واسطے کے۔ وہ فعلی را کے بے وسیلہ حرف جر متعدی شود، لیکن وہ فعل لازم کہ جس کو حرف جر کے ذریعے سے متعدی بنایا جاتا ہے، متعدی بحرف جر، اس فعل کو جیسے ذہبہ ہے اس ذہبہ کو متعدی بحرف جر کہا جاتا ہے، چونکہ حرف جر کے ذریعے سے متعدی بنا ہے لہٰذا اس کو متعدی بحرف جر کا نام دیا جائے گا۔ و مفعول آن را مفعول با واسطہ می گویند، اور اس کا جو مفعول ہے یعنی بکر اس کو مفعول با واسطہ کہا جائے گا، چونکہ درمیان میں با واسطہ ہے۔ ضربہ کے اندر بکر موجود ہے لیکن وہاں با واسطہ نہیں ہے، اسی وجہ سے وہاں مفعول کو مفعول بی واسطہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ذہبہ کے اندر کہ جو پہلے لازم تھا اب اسے متعدی بنایا ہے حرف جر کے ذریعے سے، تو ذہبہ متعدی بحرف جر ہوگا، اس کو متعدی بحرف جر کہا جائے گا، اور اس کا جو مفعول ہے بکر اس کو مفعول با واسطہ کہا جائے گا، چونکہ درمیان میں با حرف جر موجود ہے کہ جو واسطہ کا کام انجام دے رہی ہے۔ پس خلاصہ یہ کہ اگر متعدی ذاتاً متعدی ہو تو اسے متعدی بنفسہ ہی کہا جائے گا، اور اس کے مفعول کو مفعول بی واسطہ کہا جائے گا، چونکہ وہاں کوئی واسطہ موجود نہیں ہے۔ لیکن وہ فعل کہ جو پہلے لازم تھا اور حرف جر کے ذریعے سے متعدی بنا ہے جیسے ذہبہ ہے، تو اس ذہبہ کو متعدی بحرف جر کہا جائے گا جب اس کو متعدی بنایا جائے، اور اس کا جو مفعول ہے اسے مفعول با واسطہ کہا جائے گا۔
بس یہ ہمارے لیے واضح ہو چکا ہے کہ فعل متعدی کو کس طرح سے مجہول بنایا جائے گا اور فعل لازم کو کس طرح سے مجہول بنایا جائے گا۔ انشاءاللہ مزید مطالب کو اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔